الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. عام طور پہ آج ہمارا معاشرہ ناشکری کی وبال میں مبتلا ہے، اور اس وبال کا نتیجہ ہے ہر آدمی بے اطمینانی اور مایوسی کا شکار. شکر ایک ایسی عبادت تھی جو آسان بھی، سہل بھی، اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ تھا کہ نعمتیں بھی بڑھتی تھیں، نعمتیں محفوظ بھی رہتی تھیں، دل ہر وقت اطمینان میں بھی رہتا تھا. ناشکری کا وبال ایسا آیا کہ سزا یہ ملی کہ کوئی کسی حال میں مطمئن نہیں. اور یہ نتیجہ ناشکری کا اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جب ناشکری کا گناہ ہوگا تو یہ سزا تو ہوگی. شکر کری عبادت کرتے جس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں، کوئی شرائط بھی نہیں، کھڑے بھی وہ عبادت ہو سکتی ہے، بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، لیٹے بھی ہو سکتی ہے، باوضو بھی ہو سکتی ہے، بے وضو بھی ہو سکتی ہے، ہر حال میں ہو سکتی. اور اس کا ثمرہ اتنا بڑھیا کہ نعمتیں بھی محفوظ، نعمتوں کے دروازے بھی کھلنا ہے. اور یہ کوئی تجربہ نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی سچائی ہے جس کا نتیجہ یقینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی بات ہے جس کا ثمرہ یقینی ہے. شکر کی عبادت نہ رہی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہوں. نہ شکری ہے تو پھر اس کا وبال بھی ہے. کوئی بھی کسی سطح پہ آ کر بھی مطمئن نہیں. حرص و ہوس کے جراثیم آدمی میں ناشکری پیدا کرتے ہیں. حرص و ہوس کے جراثیم آدمی میں ناشکری پیدا کرتے ہیں. قناعت اور آخرت کا شوق آدمی میں شکر کی عبادت پیدا کرتے ہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی حالات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو شکر نہیں رہے گا. اگر تم سے اپنے سے آگے کو دیکھو گے دوڑتے ہی رہو گے. یہ حرص و ہوس کی آگ بجھنے والی نہیں. کہاں تک پہنچو گے؟ کوئی تم سے آگے بھی نظر آئے گا، پھر دوڑ لگاؤ گے، پھر آگے کوئی نظر آئے گا، اور پھر مایوسی لے کے واپس لوٹو گے. ڈپریشن میں آ جاؤ گے، ڈپریس ہو جاؤ گے، شکوے شکایت سے دل بھر جائیں گے. اور جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں تمہارے ارد گرد ان سے بھی لطف اندوز نہیں ہو پاؤ گے. ناشکری کی ایک بڑی سزا ہے کہ ارد گرد ہزاروں نعمتیں ہیں. جسم میں نعمتوں کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. جسم میں نعمتوں کا ایک بہت بڑا اثاثہ، بہت قیمتی سرمایہ. معاش کا مسئلہ ہے، آنکھوں کا نور کیا کم دولت ہے؟ تھوڑی سی آمدنی اوپر نیچے ہے، کیا عقل و دماغ کا سرمایہ کیا کم سرمایہ ہے؟ لیکن جب بیماری لگ جائے ناشکری کی تو نظر وہیں جاتی ہے جو نہیں ہے. وہ جو ہزاروں لاکھوں ہیں اس میں تو نظر ہی نہیں جاتی. لَآتِيَنَّهُمْ
من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان کہہ رہا میں اس انسان پہ وار کروں گا اور میرا وار کامیاب ہو گیا. علامت کیا ہے؟ اس کی زندگی میں شکر نہیں رہے گا. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں اس پہ حملہ آور ہوں گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں شکر نہیں رہے گا. دیکھ لیجئے پیغمبروں کی تعلیمات تھیں شکر. شیطان کا وار تھا ناشکری. وہ جانتا ہے یہ ناشکری وہ جڑ ہے جس سے اللہ کی نعمتوں کے دروازے بند ہوتے، جس سے یہ انسان راندہ درگاہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور نعمتوں سے محروم ہونے لگتا ہے. قرآن مجید میں شیطان کا اس مہم کا ذکر ہے کہ میں انسان کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. اس کی زندگی میں ناشکری ہو اور میں اپنے ہدف میں کامیاب ہو گیا. اس کی نشانی یہی ہے کہ اس کی زندگی میں شکر رہی. 20 سے 25 سال پہلے معیاری زندگی کے یہ اسباب و وسائل تو نہیں تھے. بڑے بوڑھوں میں، بچے بچیوں میں، مرد عورت میں، امیر غریب میں شکر بہت ہوتا تھا. سامان تھوڑا ہوتا تھا لیکن زندگی کا لطف زیادہ ہوتا تھا. چیزیں کم ہوتی تھیں، زندگی کا مزہ بڑھیا ہوا کرتا تھا. آج معیاری زندگی بھی اچھا ہو گیا، اسٹیٹس بھی بڑھیا، ساز و سامان بھی بڑھ گئے، گھروں سے شکر کیا نکلا، زندگیاں شکر سے کیا خالی ہوئیں. کہیں سکون نہیں ملتا، کہیں اطمینان نہیں ملتا. سارے راحت کے نقشے ہیں، سکون کی چیزیں ہیں، نہ راحت ہے نہ سکون ہے. نہ شکری کا وبال ہے، نہ شکری کی یہ کھلی سزا ہے. بولا ان کفر تو ان عذابی لشدید. نہ شکری کرو گے سزا تو ملے گی، وبال تو آئے گا. تو بڑھیا عبادت تھی اور بڑی آسان عبادت تھی کہ نعمتوں سے لطف اٹھاتے. کچے گھر ہوا کرتے تھے، ٹاٹ کے پردے تھے، کھجور کے تنوں سے چھت تھے، کچے پتھروں کی دیواریں ہوتی تھی. سبحان اللہ. ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا فاقہ، زندگیاں شکر سے بھری ہوئی تھی. گھر کیا تھا؟ جنت ہوتا تھا. محلات ہیں، محلات. لیکن اس حرص و ہوس کے جراثیم نے شکر کی عبادت سے محروم رکھا ہے. گھر زندگی کے لطف سے، سکون سے خالی ہے. آسان سی عبادت تھی. شکر کرو. زبان کا بھی شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا بہت دیا ہوا ہے. اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، سچ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اوقات سے زیادہ دے رکھا. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے صرف کہ اسی پیچھے حقیقت نہ ہو. جسم پہ نظر تو دوڑائی ہے، اس جسم میں نعمتوں کا کیا سرمایہ رکھا ہوا ہے. اس سے پوچھئے جس کے پاس بینائی نہیں، ساری زندگی ٹھوکروں سے زندگی گزر رہی ہے. اس سے پیچھے جو عقل کی روشنی سے محروم ہے، وہ روٹی کا لقمہ نہیں اٹھاتا، پتھر اٹھاتا ہے. پوچھیے اعضاء اور سلامتی کی، اعضاء اور جوارح کی سلامتی کیا دولت ہے جو ساری زندگی رینگتے ہوئے ایک زندگی گزر رہی ہے.
دے رکھا ہے اللہ نے. تو حق بنتا ہے ان نعمتوں کا کہ زبان پہ ہر وقت اللہ کا شکر ہو، اور دل بھی کہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا، میری نالائقیاں بہت ہیں لیکن اللہ کی نوازشات کی حد کوئی نہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. زمین کی ذرات بھی گنے جا سکتے ہیں، سمندر اور دریا کے قطرے بھی گنے جا سکتے ہیں، آسمان نما چھت کے ستارے اور سیارے بھی گنے جا سکتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو شمار کوئی نہیں کر سکتا، حد ہے اس کی نعمتوں کی. زبان کا ذائقہ ہی چلا جائے، ہوش ٹھکانے آ جائے، جو دن بھر میں ہزاروں نعمتوں کا لطف اٹھاتا ہے، ذائقے لیتا ہے، ایک ذائقہ ہی چلا جائے. ایک شخص کی آنکھوں کی پلکیں چلی گئی، جہاں باہر نکلتا ہے گرد پڑتی ہے، باہر نکلتا ہے گرد پڑتی ہے. یہ جلد اتنی کمزور ہو گئی، پانی ڈالتا ہے یوں لگتا ہے تیزاب ڈال رہا. یہ وائپر کا کام دیتی ہے، صاف کرتی رہتی ہے. ان پلکوں کا اوپر اور نیچے ہو جانا، یہ کھڑی ہو جائے، یہ جو قدرتی نظام ہے، ان پلکوں کا خود بخود اوپر نیچے ہونا، بند ہونا کھلنا، ایک ایک نعمت ایسی ہے جسم میں ساری زندگی بھی اس کے سامنے شکر کا سجدہ ہو ادا نہیں ہو سکتا. لیکن شیطان کا حملہ ہے، نعمتیں نظر نہیں آتی، نظر وہیں پڑتی ہے جو نہیں ہے، سزا ملتی ہے، مایوس، ڈپریشن میں. اور جو ہزاروں نعمتیں ہیں ان کے لطف سے بھی محروم. اللہ تو اللہ ہے، آج بندوں کی بھی ناشکری ہے، اپنے محسنوں کی بھی ناشکری ہے، ان کی بھی احسان فراموشی ہے، شکر نہیں ہے. ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ ازواجی زندگی میں آج ناشکری کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں. ہر ایک کو دوسرے سے شکوہ اور شکایت ہی ہے، زندگی کا لطف گیا. ازواجی زندگی کی محبتیں رخصت ہوئیں، ناشکری ہی ناشکری ہے، وبال ہے. بڑھیا عبادت تھی، بڑھیا عبادت تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر گزار زندگی، زبان سے بھی اللہ کے شکر کے کلمات، دل بھی شکر سے بھرا ہوا ہو. دنیا میں کوئی محسن آپ پر بارہا احسانات کرے اور آپ کو اس کا لحاظ اور خیال بھی ہو، کوئی کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، دل اس کی طرف محبت سے کھنچتا ہے. اگر اسے خیال ہو کہ یہ میرا محسن ہے اور یہ ہر موقع پہ میرے ساتھ کھڑا ہو، اور کون سا موقع ہے جب اس نے میری مدد نہ کی ہو. اگر یہ ہر وقت اس محسن کا خیال رہنے لگ جائے تو دل محبت سے اس کی طرف کھنچتا ہے. ہاں میرے عزیزو، سچے شکر کی نشانی یہی ہے کہ جب یہ زندگیوں میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی لاتا ہے. سچے شکر کی نشانی یہی ہے کہ جب یہ شکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت بھی لاتا ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں، محبوب کی خاطر اور محبوب کا کہنا ماننا اور محبوب کی چاہت پوری کرنے میں مزہ آتا ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے. محبوب کی چاہت پورا کرنے میں لطف آتا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے، اگر محبت میں سچا ہے تو سچی محبت، سچا شکر اللہ کی فرما برداری لاتا ہے. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. جو شکر کیا کرتا ہے
وہ میری پکڑ سے محفوظ رہتا ہے، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، وہ نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ نعمتیں ہیں اور پھر وہ وبال بن جائیں اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ناشکری ہے سزا ملتی ہے، نعمتیں ہیں آدمی چوکیدار رہ جاتا ہے، نعمتیں ہیں آدمی اس کا چوکیدار رہتا ہے، خدمت کرتا ہے، تھکتا ہے، نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا پاتا، مزہ چلا جاتا ہے۔ اولاد ہے کہتا ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا، اور ایک ہی ہے نعمت، لیکن کہتا ہے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، دیکھتی ہی راحت ملتی ہے۔ گھر چھوٹا سا ہے، نعمت کی شکل تو چھوٹی ہے، لیکن اس نعمت میں اللہ راضی ہے، اس نعمت میں اللہ کی شکر گزاری ہے۔ وہ گھر کیا ہے؟ سکون، راحت، محبتوں کا اماجگاہ ہے، سکون کی جگہ ہے۔ تو میرے عزیزو، شکر کی عبادت آسان ہے، عادت بنائیے، اپنے بچوں میں پیدا کیجئے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ دیا ہے کہ شکر کیسے آئے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ دیا ہے کہ یہ شکر کیسے آئے گا۔ فرمایا کرتے تھے اپنے سے کمتر کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو نا، اپنے سے کم حیثیت کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ہاں اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہی ہے تو دینداروں کے ساتھ بیٹھو، نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ نیکی کا شوق پیدا ہو نا۔ دنیاوی حیثیت سے اپنے سے کمتر میں بیٹھو گے، شکر آئے گا۔ اب بچہ کہتے ہیں ابا وہ تو اس گاڑی پہ آ رہا ہے، آپ کس گاڑی پہ مجھے اسکول بھیج رہے؟ وہ بیچارہ ڈپریشن کے ساتھ واپس آتا ہے، وہ بیچاری بچی ڈپریس ہو کے واپس آتی ہے۔ بیماری ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے آج بچے بچیوں میں، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے کو اگلی زندگی دکھا رہا۔ تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے نجات کا نسخہ اکسیر دیا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھو، شکر آئے گی، نعمتوں کے دروازے کھلیں، شکر آئے گی، شکر کی عبادت آئے گی، نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے، یہ نعمتیں تمہارے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے۔ شکر کی عبادت ہو، زبان کا شکر بھی، دل کا شکر بھی، اور زبان اور دل کا شکر جب اپنی سچائی کے ساتھ آتا ہے تو یہ اللہ کی محبت اور اس کی فرما برداری لاتا۔ اللہ کی ہر نعمت میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کریم کہہ رہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر بھی کرتے ہیں۔ نعمتیں تو بہت ہیں، نعمتوں تو ڈھیروں ہیں، ہر شخص دیکھ لے کہ جو جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو شکر کی عبادت کی کمی ہے، جس سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ان سے زندگی کا لطف لینا، اس سے محرومی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں شکر والی اور اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔